الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیا پاکستان بننے کے بعد سب کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید ہماری 70 سالہ محرومیوں کا ازالہ ہو، ہمارے برسوں پرانے مسائل حل ہوں اور ہمیں ایک نئی زندگی اور نئی امنگ ملے، لیکن وہ سارے کے سارے وعدے صرف خواب ہی رہے اور وہ ادھورے خواب تھے جو ابھی تک ان کا پورا ہونا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو تھے وہ بھی حل نہ ہو سکے۔ ایک کھلاڑی وزیر اعظم کے دور میں ان سب کا یہی ذہن تھا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو کھیل کو بھی کچھ نہ کچھ عروج ملے گا اور اسے جو ہے میدان میں وہ نئے فتح اور کمرانی کے جھنڈے وہ گاڑے گی، لیکن یہ معاملہ بھی نہ ہو سکا۔ اور ایبٹ آباد جو کہ بین الاقوامی شہر اس کی حیثیت ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں بھی آسٹرو ٹرف کا جو معاملہ ہے ہاکی گراؤنڈ میں وہ ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ اس کے پلے گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھ لیں کہ اس کی، اور یہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے یہ کسی ویران علاقے میں، کوئی جنوبی اضلاع میں اور کسی بیکورڈ ایریے میں نہیں ہے، بلکہ ایبٹ آباد میں واقع ہے، اس کے شہر میں واقع ہے، عین قلب میں واقع ہے، جس کے ارد گرد جو ہے انتہائی اہم عمارات ہیں، ڈی سی آفس ہے اور باغ جناح ہے اور ضلعی انتظامیہ کے ایڈمنسٹریشن کے سارے آفس اسی روڈ پہ ہیں، عیدگاہ بھی ایک سائڈ پہ ہے اور ریاست کا ستون جو پریس کلب ہے وہ بھی اسی کے بالکل قریب بلکہ اس سے متصل ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ حالت دیکھ لیجیے کہ ایبٹ آباد جو کہ لاکھوں افراد پر مشتمل آبادی کا وہ شہر ہے اور اس کے نوجوانوں میں کے لیے محض چند پلے گراؤنڈ ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں پلے گراؤنڈ ہے، کون گراؤنڈ ہے اور پھر یہ ہے جو کہ ہاکی اسٹیڈیم ہے، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں نوجوانوں کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پلے گراؤنڈ آباد ہوں وہاں اسپتالیں ویران ہوتی ہیں، اور آج کل کی صورتحال ایسی ہے کہ اسپتال آباد ہو رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان میں مریض جو ہے آئے روز بڑھ رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کو صحت مند اور ایک اچھی گیم کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق ہے جس کے لیے بجٹ میں رقم بھی مختص ہوتی ہے، لیکن یہ رقم استعمال نہیں ہو رہی۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترقیاتی فنڈ کا 70% جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو سکا اور وہ ریلیپس ہو رہا ہے، اور حال ہی میں نیا بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے جون میں۔ یہ دیکھ لیں کہ ایسے دور میں نہ صرف لوگ جو ہے وہ اپنی جائز حقوق سے محروم ہیں، بلکہ نوجوان بھی صحت مند سرگرمیوں سے اور اس قسم سہولیات سے وہ یکسر محروم ہیں۔ تو پھر آیا نوجوانوں کو جب کھیلنے کی بھی سہولت میسر نہیں ہوگی تو وہ جرائم کی طرف ان کا ذہن نہ جائے گا تو پھر آخر کہاں جائے گا؟ تو اس بارے میں کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اور کیا ایبٹ آباد اتنا ہی لاوارث شہر ہے کہ اس میں ایک ڈنگ کا بھی کوئی پلے گراؤنڈ نہ ہو؟ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی جو آسٹرو ٹرف ہے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور بارش کا اور گندا پانی ہار ہے، اس کی چیئرس کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ انسان تو کیا جانور بھی اس پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن ایک بین الاقوامی شہر کے پلے گراؤنڈ کی یہ صورتحال ہے تو باقی شہروں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے، ہر ایک سلطان جابر کو سرے دربار روکیں گے۔ چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے، ہر ایک سلطان جابر کو سرے دربار روکیں گے۔ چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے، ہر ایک سلطان جابر کو سرے دربار روکیں گے۔ اگر سرکار کے فرمان میں باطل پرستی ہے، رکھا ہے تن پہ سر جب تک تو اے سرکار روکیں گے۔ اگر سرکار کے فرمان میں باطل پرستی ہے، رکھا ہے تن پہ سر جب تک تو اے سرکار روکیں گے۔ چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے، ہر ایک سلطان جابر کو سرے دربار روکیں گے۔ سحر کے خیر
مقدم کو لہو روشن کیا ہم نے، فروغ شب کے منصوبوں کا ہر کردار روکیں گے، سحر کے خیر مقدم کو لہو روشن کیا ہم نے، فروغ شب کے منصوبوں کا ہر کردار روکیں گے۔ چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے، ہر ایک سلطان جابر کو سرے دربار روکیں گے۔ کرن تنہا بھی ہو ظلمت کا سینہ چیر دیتی ہے، سویروں کا طلوع کیسے شبوں کے یار روکیں گے۔ کرن تنہا بھی ہو ظلمت کا سینہ چیر دیتی ہے، سویروں کا طلوع کیسے شبوں کے یار روکیں گے۔ چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے، ہر ایک سلطان جابر کو سرے دربار روکیں گے۔ کرے شر کی پذیرائی بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟